بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام امام صادق اور امام زمان اور نیر علقمہ کی زیارت کرنے کے بعد ہمارا قافلہ خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا اور ہمارے زائرین میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں۔ تو ہم ٹرانسپورٹ کے ذریعے خیمہ گاہ تک پہنچے ہیں اور خیمہ گاہ میں اندر جا کر ہم نے زیارت کی، اور وہاں پر بورا کمیونٹی کے لوگ بھی کافی آئے ہوئے تھے۔ غازی عباس کا خیمہ فرنٹ پر ہے، اس لیے کہ دشمن اگر آئے تو امام حسین تک نہ پہنچ سکے، غازی اس کو یہاں روک لیتے تھے۔ 9 محرم کو جب دشمن آیا حملہ کرنے کے لیے تو غازی عباس نے یہاں روک لیا تھا دشمن کو، اور پھر یہ جو خیمے ہے اس کے ارد گرد امام حسین نے خندق کھودی تھی تاکہ دشمن رک جائے اور خیموں پر حملہ آور نہ ہو۔ اور یہاں بی بی زینب کا خیمہ امام حسین کے خیمے سے جڑا ہوا ہے۔ جب امام حسین کو مشورے کی ضرورت پڑتی تھی تو بی بی زینب کے خیمے میں چلے جاتے تھے، جب بی بی زینب امام حسین کے خیمے میں آ جاتی تھی۔ اور یہ وہ خیمے ہیں کہ جہاں پر امام حسین نے، یہ جو بڑا خیمہ درمیان میں تھا جو امام حسین کا خیمہ بڑا تھا، اس خیمے میں شب عاشور کو امام حسین نے سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کوئی کام نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ تو یہ جو خیمہ تھا یہاں پر لوگ نہیں جا رہے تھے، تو امام نے کہا علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو۔ چراغ جب بجھایا گیا، دوبارہ چراغ جلایا تو جو بچے تھے نا وہ پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو گئے کہ ہم چھوٹے نظر نہ آئے۔ جو بوڑھے تھے انہوں نے کمر باندھ لی اور کہا تھا کہ ہم کہاں کیسے میں جا سکتے ہیں آپ کو چھوڑ۔ اور امام حسین کے خیمے سے غازی عباس دوڑتے ہوئے نکل کے بہن کے پاس چلے گئے۔ کہا بھائی نے کہا ہے کہ چلا جاؤ عباس، میں کہاں جاؤں گا؟ بھائی کو کہیں کہ دوبارہ اس طرح نہ کہیں، میں جاؤں کہاں جاؤں بھائی کو چھوڑ کر۔ اور یہ وہ خیمے ہیں جہاں پر امام حسین نے آخری وقت میں ودا کے وقت بیویوں کو اکٹھا کیا اور امام حسین نے کہا بیوی ٹھہرو، میں ابھی غازی کو بلا کر لاتا ہوں۔ غازی کے خیمے میں گئے تو غازی نہیں تھا، عباس نہیں تھا۔ علی اکبر کے خیمے میں گئے، علی اکبر نہیں تھا۔ قاسم کے خیمے میں گئے، قاسم نہیں تھا۔ وہ نظر آئے یمینی و شمالی، یہاں امام نے اپنے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کسی کو نہیں پایا اور کہا میرا غازی کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے۔ جب کوئی نہیں ملا نا دوبارہ بیویوں کے پاس آ گئے، بیویاں نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی سکینہ آ گئی، بابا جان ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں مدینہ پہنچا دیں پھر جائیں۔ اور جب بیویوں نے رونا شروع کر دیا نا، امام حسین تسلی دے رہے تھے، لیکن جب بی بی سکینہ کو دیکھا نا رو رہی ہیں تو امام حسین نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا اور کہا بیٹی گھبرانا نہیں، زین العابدین ہے، تیری بھوپی ہے زینب، تیرا خیال رکھے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر امام حسین نے خیمے سے آیا اپنے خیمے میں، اور امام حسین یہاں پر اپنے خیمے سے جب نکل رہے تھے تو گھوڑا نہیں چل رہا تھا، یہاں روک گیا اس جگہ پر گھوڑا روک گیا، نہیں چل رہا تھا۔ امام حسین نے کہا گھوڑے تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں نے تجھے اس وقت کے لیے پالا تھا۔ ایک گھوڑے نے کہا مولا میرے پاؤں میں دیکھا، پاؤں میں دیکھا، بی بی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے اور کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ پہلے چھوڑ۔ کہا سکینہ مسافر کا راستہ نہ روکو، مجھے جانے دو۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا آپ جب تک گھوڑے سے نہیں اترے مجھے دلاسا نہیں دیں گے، میں نہیں چلوں گی۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، بی بی سکینہ کو گود میں لیا، کہا بابا میں دیکھ رہی تھی جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو آپ نے مسلم بن عقیل کی بچیوں کو اپنی گود میں لیا تھا، پیار کیا تھا، مجھے بتائیں آپ کے جانے کے بعد کون مجھے پیار کرے گا؟ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی کوئی نہیں ہے تجھے پیار کرنے والا، تجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیموں کو ہاتھ لے کے تیرا دامن جل جائے گا، تیرے سونے پر تماچے لگیں گے۔ خیمے گاہ رہی ہے وہ جو کرے
خیمگاہ رہی ہے عاشورہ کے عصر تک، اس کے بعد خیمگاہ نہیں تھی۔ جب امام حسین شہید ہو گئے نا، امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے، اور اب دشمنوں نے پتہ چلانا چاہا ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا ہے، نزدیک نہیں آ رہے تھے ڈر کی وجہ سے کہ پتہ چلا ہے کہ امام حسین زندہ ہے کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ ایک ظالم نے کہا کہ گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑائیں نا تو پتہ چل جائے کہ حسین زندہ ہے، کیوں حسین بڑا غیرتی ہے۔ جب گھوڑے خیموں کی طرف دوڑے ہیں، نزدیک آئے تو امام حسین کو پتہ چلا، امام حسین نے بازوؤں کا سہارا لیے، آواز دی ہے ظالموں، اے ظالموں جب تک حسین زندہ ہے حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس کے خیموں پر حملہ کیا جائے، آؤ اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو۔ امام حسین کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، تیر پھینک رہا تھا، پتھر مار رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ریت اٹھا کر امام حسین کو پھینک رہا تھا۔ اب امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا، گزر گیا شہادت کا وقت۔ انہیں خیموں میں امام حسین کی ایک بچی ہے 3 سالہ، اس کا نام ہے رقیہ، بی بی سکینہ سے چھوٹی ہے۔ یہ روزانہ امام حسین کے لیے مصلی بچھاتی تھی، پانی کا انتظام کرتی تھی۔ عاشورہ کے دن مصلی اس نے بچھا کر بیٹھ گئی ہے کہ میرے بابا آئیں گے، عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے۔ پانی نہیں تھا، خالی پوزا اس نے رکھا، انتظام کر کے بیٹھ گئی ہے تو بابا نے پوچھ لے اپنی ماں سے، ماں نے نہیں بتایا کہ بابا تیرے شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، شمر آیا نا خیمے کے قریب، یہ سمجھی میرے بابا آ گئے، آگے بڑی تو شمر نے تماچا اس کو مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ جو خیمے ہیں جن کو آگ لگی، جب ایک خیمے کو آگ لگتی بی بی دوسری خیمے میں چلی جاتی، اس خیمے کو آگ لگتی بی بی دوسری خیمے میں چلی جاتی۔ آخر میں امام زین العابدین کا خیمہ جو آپ دیکھیں وہاں بیویاں اکٹھی ہو گئی۔ کہا مولا بتائیں ہم یہاں جل کر مر جائیں یا بھاگ جائیں؟ امام نے کہا کہ علیکن بالفرار، بیویوں جان بچاؤ۔ کہتے ہیں کہ بیویاں ایک ایک کر کے ان خیموں سے باہر استگا رہی ہیں۔ ایک بی بی آگ کا پرواہ نہیں کر رہی تھی، بار بار چلے وہ خیمے کی طرف جا رہی۔ راوی کے تو میں نے آگے بڑھا، میں نے پوچھا بی بی کیا قیمتی چیز خیام میں رہے، کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے کہ تو بار بار ڈلتے ہو خیمے کی طرف جا رہی ہے، آپ کی پرواہ نہیں کر رہی؟ اس نے کہا کہ میرا بیمار خیام میں رہ گیا، چل نہیں سکتا، اس لیے میں آپ کی پرواہ نہیں کرتی۔ ایک دفعہ بی بی زینب نے یا علی مدد کہا اور جب خیمے کی طرف آگے بڑھ گئی۔ راوی کے تب میں دیکھ رہا تھا جب واپس آئی بی بی اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا۔ امام زین العابدین کو خیموں سے باہر لا کر اب بی بی نے تمام بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ہے۔ دیکھا سکینہ نہیں ہے، کہا ام کلثوم تم ان بچوں کا خیال رکھو، میں سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے نیرے المکمہ کے پاس پہنچ گئی، وہاں نہیں ملی، گئی لاش کے پاس گنج شہداء، وہاں دیکھا سکینہ بابا کی لاش پر بیٹھی۔ کہا سکینہ بابا کے سر لاش کے ساتھ سر نہیں تھا، تو نے کس طرح پہچانا ہے بابا کی لاش؟ کہا کہ جائے آئے وانا گنج شہداء۔ میں نے آواز دیا یا بتا میرا دکھیا بابا، میرا پیاسا بابا، میرا مظلوم بابا۔ جب تو چلتا تھا تو دائیں طرف علی اکبر ہوتا، بائیں طرف عباس ہوتا، میرا بابا کہاں ہے؟ مجھے لاش سے مجھے آواز آئی، وہ نہیں آیا، وہ نہیں آ رہی ہے، تم اس لاش کے قریب آ جاؤ۔ سکینہ چلو، کہا نہیں جاؤں گی۔ کیا کرے گی؟ کہا میں ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح کہ لاش کے پاس بیٹھ جاؤں گی، میری الکما سے لا کر پانی لا کر رگوں پر ڈالوں گی، کٹی ہوئی رگوں پر، کیونکہ میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا۔ کہا سکینہ اور کیا کریں؟ میں راستے میں کھڑی ہو جاؤں گی اور جب مسلمان یہاں سے گزریں گے میں کہوں گی مسلمانوں تمہارے رسول کا نوازا پیاسا مارا گیا، کوئی ہے جو اسے دفنا دے۔ اور یہ وہ خیام ہے جہاں شام غریباں کو بی بی کھڑی ہوگی پہرا دے رہے ہیں، میری تھکی ہوئی بی بی زخموں سے چور چور بی بی، 3 دن کی پیاسی بی بی دیکھتی ہے کہ اس طرف سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا ہے، سوار
کہا جو بھی ہے واپس چلا جا، جو ہمارے پاس مال تھا تم لوگوں نے لوٹ لیا، کچھ نہیں بچا، جو بچا ہے نا کل خود ہم پیش کریں۔ میں نے حسین کے بچوں کو مشکل سے سلایا۔ سوار جب قریب آیا کہا بی بی نے واپس چلا جا۔ جب مزید قریب آیا نا بی بی آگے بڑھی، بڑھ کر سوار کی لگام کو پکڑا، کہا تجھے پتہ نہیں زینب کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے واپس چلا جا، اگر مزید ایک قدم آگے بڑھائے گا نا علی کی بیٹی کربلا کو خیبر بنا دے گی۔ جب یہ کہا نا امام نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا بابا دیر سے آئے ہیں، اپنی بیٹی کی چوکیداری دیکھنے کے لیے آئے۔ بابا آپ دیر سے آئے ہیں، بھائی مارا گیا، غازی مارا گیا۔ بھائی غازی سے کوئی گلہ نہیں ہے، بڑی حفاظت اس نے، بھائی نے لڑنے نہیں دیا۔ ہمارے گناہوں سے درگزر، نیک کام کرو، برائیوں سے بچنے کی توفیق کرو، زمانے کے امام کے ضرور ہمیں امام کے ساتھ اللہ مسلم۔ آپ یہاں سے شروع کریں زیارت کرنے۔ الرحمن الرحیم، یہ خیمہ گاہ ہے جہاں امام حسین کے خیمے تھے، اور یہاں یہ جہاں جنگ ہوئی ہے وہاں سے فاصلے پر اس جگہ امام حسین نے خیمے لگائے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب کا زیادہ خیمہ تھا۔ غازی عباس کا خیمہ فرنٹ پر ہے، اس لیے فرنٹ پہ رکھا تھا کیونکہ وہ میدان جنگ تھا۔ یہاں غازی عباس فرنٹ پہ تھے تاکہ دشمن اگر آئے تو غازی عباس اس کو روک لیں۔ اولین اذان در کوفه بود که بابام اذان داد، بعد از اون به شهادت رسید. امروز علی اکبر اذان میده، اونم علی بود اینم علیه، نکنه بعد ندوانیم این صدا را بشنویم. همین خیمه امام حسین آخرین وقتش بود ودا گفت، همه بی بی را جمع کرد و جمعهن و بکا علیهم. بی بی گریه افتادند، امام حسین را تسلی میداد، ولی موقعی که نگاهش افتاد به رقیه نتوانست تحمل کنه، طاقت نیاورد، بهش خودش زار زار گریه افتاد. امام حسین از خواهرش اجازه گرفت، رسید اینجا اسبش توقف کرد، راه نمی افتاد. گفت اسب من تو کل زندگی زحمت کشیدم، از شما خیال کنم برای این روز بوده، چرا آمدید شما هم ما را تنها گذاشتین، نمیخوای برید؟ گفت آقا جان ببینید در پاهم یکی هست که ما را نمیذاره راه برم. دید که رقیه 4 ساله پای اسب را گرفته، گفت اسب نگذارید بابام شهید بشه. امام حسین گفت که دختر جان راه مسافر را نگیرید، بذارید برم، جادم رسول الله منتظرمه. رقیه گفت بابا جان تا موقع خیمہ گاہ کربلا میں امام حسین کے خیموں کو خیمہ گاہ کہا جاتا ہے، اور یہ خیمہ حلال کی صورت میں تھے یہ خیمے، اور ان میں غازی عباس کا خیمہ ہے، امام حسین کا خیمہ تھوڑا نسبتاً بڑا تھا، اور اکثر میٹنگز یہاں اس میں ہوتی تھی، اور اسی خیمے کے ساتھ بی بی زینب کا خیمہ ہے، اور مولا قاسم کا خیمہ ہے، اور ان خیموں کی تعداد 60 کے قریب تھی، اور ہر خیمے کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ تھا، اور یہ جو خیمے تھے آل بیت کے، یہ بڑا تاریخی لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ تاریخ نے ان کو محفوظ کیا ہے، اور ان خیموں میں امام زین العابدین کا خیمہ بھی موجود ہے، اور ان خیموں کو فارسی زبان میں خیمہ گاہ کہا جاتا ہے اور عربی میں مخیم کہا جاتا ہے۔ جو آدمی کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے تو ضروری ہے کہ ان خیمہ گاہ کی زیارت کرے، اور عاشورہ کے دن عصر عاشور کو ان خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی،
اور اسی طرح جب وہابیوں نے کربلا پر حملہ کیا تو خیمہ گاہ کو بھی انہوں نے جو ہے تباہ کرنے کی کوشش کی. بس جو بھی زائر کربلا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیمہ گاہ کی زیارت کرے.